السلام علیکم دوستو، میرا نام فاروق ہے، بی ایس الیکٹرک انجینئرنگ، ایم ایس پاور اینڈ انرجی۔ آپ لوگوں کے لیے میں نے اپلائیڈ میتھمیٹکس کا کورس تیار کیا ہوا ہے، کیلکولس اینڈ انالیٹک جیومیٹری۔ ٹھیک ہے، تو چلے شروع کرتے ہیں۔ واٹ از کیلکولس؟ اچھا، دا برانچ آف میتھمیٹکس کا وہ برانچ جس میں which deals with the study of motion اینڈ چینج، جس میں ہم موشن اور چینج اسٹڈی کرتے ہیں۔ لیٹ سپوز کہ باڈی کی ویلاسٹی کیا ہے، یا ایکسلریشن کیا ہے، یا اینگل، پروجیکٹڈ اینگل کیا ہے، ٹھیک ہو گیا، یا پوزیشن باڈی کی کیا ہے، اس کی کوآرڈینیٹس کیا ہے، یا لینتھ آف دا کرو ہم بھی معلوم کر سکتے ہیں اس میں، لینتھ آف کروز، والیوم ایٹسیٹرا، یہ سارا کچھ جو ہے یہ ہم کیلکولس میں معلوم کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں جو پہلا ٹاپک ہے وہ ہے ریئل نمبرز۔ واٹ از ریئل نمبر؟ تو بائی ڈیفینیشن ریئل نمبر آر دیٹ نمبرز which satisfies the two condition. Real number are that numbers which satisfies the two condition. The first condition is that it will be in the form of P over Q. ٹھیک ہو گیا، اینڈ جب ہم اس کا ڈویژن کرتے تو یہ ٹرمینیٹ ہوگا، اس کا ڈویژن کیا ہوگا؟ ٹرمینیٹ ہوگا۔ اور دوسرا جو کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ اگر ڈویژن ٹرمینیٹ نہیں ہوتا تو اس میں پراپر سیکوینس آئے گا۔ ٹھیک ہے، لیٹ سپوز 1.666 یا 2.123 تو اگر کسی کی نمبر کے ڈویژن سے اس طرح کا سیکوینس آتا ہے یا ٹرمینیٹ ختم ہوتا ہے، پوائنٹ کے آگے 2-3 جگہ آگے ختم ہوتا ہے، تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ ریئل نمبر کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، نیکسٹ جو ٹاپک ہے وہ پراپرٹیز آف ریئل نمبر۔ پراپرٹیز آف ریئل نمبر۔ اچھا، جو پہلا پراپرٹی ہے وہ ہے if A and B belongs to real number and A is less than B, this implies that A plus C will be less than B plus C. تو جو دوسرا پراپرٹی ہے وہ ہے if A is less than B, this implies that A minus C will be less than B minus C. The third one is if A is less than B, this implies that if A is less than B and C is greater than 0, this implies that AC will be less than BC. Similarly, اس کا الٹ کیا ہوگا؟ if A is less than B and C is less than 0, this implies that AC is greater than BC. ٹھیک ہو گیا۔ اس طرح جو 5 نمبر پہ ہے وہ ہے if A is greater than 0, this implies that 1 over A will be greater than 0. And the sixth one is if A is less than 0, this implies that 1 over A is less than 1 over B. A, B, C R belongs to real number. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں کمپلیکس نمبر کی طرف۔ کمپلیکس نمبرز۔ کمپلیکس نمبر نا، اس میں 2 پارٹس ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک ہوتے ہیں ریئل، ایک ہوتے ہیں امیجنری۔ ریئل کا تو آلریڈی میں نے 2 کنڈیشن بتائی، جس کے ڈویژن ٹرمینیٹ ہوتے ہو اور جس میں نا پراپر سیکوینس آتا ہو، تو اس کو ہم ریئل کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، امیجنری کیا ہے؟ جس میں آیوٹا آتا ہو یا روٹ میں نگیٹو سائن آتا ہو، تو اس کو ہم امیجنری کہتے ہیں۔ اس کو ہم جنرلی A + B آیوٹا بھی لکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا کمپلیکس نمبر۔
نیکسٹ جو ٹاپک ہے وہ ہے کارٹیجن کوآرڈینیٹ سسٹم. کوآرڈینیٹ سسٹم میں نا 4 کوآرڈینیٹس ہوتے ہیں. یہاں پہ ہم ایکس لیتے ہیں, یہاں پہ نیگیٹو ایکس, وائی نیگیٹو وائی, دس از دا اوریجن. اس کو نا ہم فرسٹ کوآرڈینیٹ کہتے ہیں, ٹھیک ہے, سیکنڈ کوآرڈینیٹ, تھرڈ کوآرڈینیٹ اینڈ فورتھ کوآرڈینیٹ. ٹھیک ہو گیا. یہاں پہ ایکس پازیٹیو ہوتا ہے, یہاں پہ نیگیٹو ہوتا ہے, یہاں پہ وائی پازیٹیو ہوتا ہے, یہاں پہ وائی نیگیٹو ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, لیٹ سپوز یہاں پہ میں نے ایک پوائنٹ لوکیٹ کیا ہوا ہے, تو اس کے 2 کوآرڈینیٹس ہوں گے, ایک ایکس ایکسس پہ ہوگا, ٹھیک ہے, اور دوسرا کوآرڈینیٹ اس کا وائی ہوگا, وائی ایکسس پہ. مطلب یہ ایکس ایکسس پہ یہاں پہ لوکیٹ ہے اور وائی ایکسس پہ یہاں پہ لوکیٹ ہے. تو اس ایکس کو نا ہم abscisa کہتے ہیں, abscisa, اور اس کو ہم ڈومین بھی کہتے ہیں. وائی کو ہم ordinate کہتے ہیں, ordinate یا رینج, ٹھیک ہے. اور کمبائنلی اس پی آف ایکس وائی کو ہم یا ایکس وائی کو ہم آرڈر پیئر کہتے ہیں. اچھا, انکریمنٹ کیا چیز ہے؟ انکریمنٹ یا چینج. لیٹ سپوز یہاں پہ میں نے ایک پوائنٹ لوکیٹ کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اب اس پوائنٹ کو یہاں سے میں موو کرتا ہوں یہاں تک. یہ اس کا پہلا پوزیشن تھا, x1 تھا, یہ ابھی اس کا دوسرا پوزیشن ہے, x2 ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے ڈفرینس کو x2 مائنس x1 کو, اس کو ہم ڈیلٹا ایکس کہتے ہیں, یا اس کو چینج یا انکریمنٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور اس کو ڈیلٹا ایکس کو ہم رن کہتے ہیں, رن RUN رن. سملرلی یہاں پر ایک یہ پوائنٹ ہے, یہاں پر اس کی جو کوآرڈینیٹ ہے وائی پہ وہ y1 ہے. اب یہاں سے اس کو میں نے یہاں لانا ہے, تو اس کو ہم y2 کہیں گے, ٹھیک ہے. اور اس کا جو ڈفرینس ہے یہ ڈیلٹا وائی ہوگا, ڈیلٹا وائی از اکول ٹو y2 مائنس y1. اور اس ڈیلٹا وائی کو ہم رائز کہتے ہیں. ڈیلٹا وائی از اکول ٹو رائز, ڈیلٹا ایکس از اکول ٹو رن. اچھا, نیکسٹ سلوپ کیا چیز ہے؟ سلوپ ریشو آف رائز ٹو رن. Slope is represented by m, and m is the ratio of rise to run. وہ ڈیلٹا y divided by delta x is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1. اس کو نا ہم سلوپ کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اینگل آف انکلینیشن کیا چیز ہے؟ اینگل آف انکلینیشن. لیٹ سپوز ایک پوائنٹ کو میں نے لوکیٹ کیا ہے یہاں پہ ایکس وائی کوآرڈینیٹ میں, ٹھیک ہے. اس کی نا کچھ ویلیو ہے ایکس ایکسس پہ بھی اور وائی ایکسس پہ بھی. تو یہاں پر یہ جو اینگل بنتی ہے اینگل, اس کو ہم اینگل آف انکلینیشن کہتے ہیں. پھر سلوپ کے درمیان اور اینگل آف انکلینیشن کے درمیان ایک ریلیشن ہے, اینڈ سلوپ ریلیشن بٹوین اینگل آف انکلینیشن اینڈ سلوپ. تو اس کے درمیان جو ریلیشن ہے وہ ہے ٹینجن پائی از اکول ٹو سلوپ از اکول ٹو ایم از اکول ٹو ڈیلٹا وائی ڈیوائڈیڈ بائی ڈیلٹا ایکس. ٹھیک ہو گیا. اچھا, نیکسٹ اگلا جو ٹاپک ہے وہ ہے مڈ پوائنٹ فارمولا. لیٹ سپوز یہ ایک ایکس وائی پلان ہے, یہاں پہ ایک پوائنٹ ہے اے, اس کی جو کوآرڈینیٹس ہے وہ x1 y1. یہاں پہ دوسرا پوائنٹ ہے بی, اس کی جو کوآرڈینیٹ ہے وہ x2 y2. تو اس کے درمیان یہ جو ڈسٹینس ہے وہ ہم ڈسٹینس فارمولا پہ فائنڈ کرتے ہیں. اور فارمولا کیا ہے؟ فارمولا ہے
distance formula is equal to x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square अंडर द रूट, या इसी तरह हम भी लिख सकते हैं डेल्टा एक्स होल स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई होल स्क्वायर। ठीक है, अगला जो है वो है मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला, लेट सपोज ये दो पॉइंट्स है, ये ए है, इसकी जो कोऑर्डिनेट्स है वो है x1 y1, यहाँ पर बी है, इसकी जो कोऑर्डिनेट्स है x2 y2, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस है। तो इस लाइन की ये जो मिड पॉइंट है इसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे m ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, नेक्स्ट अगला जो टॉपिक है वो है पैरेलल लाइन एंड परपेंडिकुलर लाइन। पैरेलल लाइन एंड परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, लेट सपोज हमारे पास दो लाइन है, पहली लाइन की जो स्लोप है वो m1 है, दूसरी लाइन की स्लोप जो है वो m2 है। अगर इन दोनों की स्लोप जो है वो बराबर है, इक्वल है, या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इक्वल है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इक्वल है, तो इसको हम पैरेलल लाइन कहेंगे। ठीक है, अगर इन दोनों की स्लोप को हम मल्टीप्लाई करें और इससे -1 आ जाए तो फिर इन लाइनों को हम परपेंडिकुलर कहेंगे। ठीक है, अच्छा अगला जो टॉपिक है वो है इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक, सर्कल का जो जनरल फॉर्म है, सर्कल इक्वेशन का जनरल फॉर्म वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, वेयर ए इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। यूनिट सर्कल किस चीज़ को कहते हैं? यूनिट सर्कल वो सर्कल जिसकी रेडियस वो 1 के बराबर, उसको हम यूनिट सर्कल कहते हैं। ठीक है, यहाँ इसके लिए फार्मूला जो है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्योंकि ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, अच्छा अगला जो टॉपिक है वो है फंक्शन। फंक्शन, ठीक, तो दुनिया में हर चीज़ दूसरी चीज़ पे डिपेंड करता है या वेरी करता है। लेट सपोज अगर हमारे पास प्रेशर है तो प्रेशर वेरी होता है हाइट के साथ। ठीक है, जितना आप समंदर की सतह से ऊपर जाएंगे तो प्रेशर वेरी होगा, मतलब प्रेशर जो है वो हाइट के साथ चेंज होता है। ठीक है, इसी तरह सर्कल जो है, सर्कल का एरिया है, लेट सपोज एरिया ऑफ सर्कल, तो वो वेरी होता है किस चीज़ के साथ? रेडियस के साथ। ठीक है, इसी तरह स्पीड है, गाड़ी की स्पीड है या डिस्टेंस है, तो वो वेरी होता है किस चीज़ के साथ? टाइम के साथ। तो हर चीज़ दूसरी चीज़ पे डिपेंड है, प्रेशर हाइट पे, एरिया ऑफ सर्कल रेडियस पे, और ये टाइम पे। ठीक है, तो फंक्शन में ना दो चीज़ें हैं अभी, that is one is the y and the other is x. Y is equal to f of x. ठीक है, y is equal to f of x। तो यहाँ पे 2 वेरिएबल्स आ गई, एक है y और एक है x। ठीक हो गया, ये इसको x को ना हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, इंडिपेंडेंट या इनपुट। इसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, ये डिपेंड करता है x पे। अगर x की वैल्यू चेंज हो रही है तो y की भी चेंज होगी, तो इसलिए y को हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, इसको हम आउटपुट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फंक्शन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लिमिट्स, डोमेन एंड रेंज और कंटिन्यूटी पढ़ेंगे, कंटिन्यूटी। ठीक है, इस
اس پہ پریکٹس کریں. جو کویشچن ہے وہ آپ مجھے میسیج پہ پوچھ لیں. ٹھیک ہو گیا؟ السلام علیکم.